باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ بعد ہم گزشتہ نشست میں یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت ابو بکر نے اکثر صحابہ کرام کے مشوروں کے باوجود انہیں جو اسلامی لشکر روم کے خلاف ترتیب دیا تھا اس کو روکنا پسند نہیں فرمایا اور صحابہ کرام کے مشورے کو یہ فرما کر رد فرما دیا کہ حضور نے جس کو پرچم باندھا ہے میں اس سے کیسے کھول سکتا ہوں۔ اس میں جو حکمت تھی وہ انسانی فہم سے بالا تر تھی، مگر ان کا پوری طرح اسلام اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کا ثبوت بھی۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اطراف کے قبائل بلکہ تمام عرب اس وقت منحرف ہونے والے تھے یا ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ وہی تھی کہ عرب کبھی بھی کسی متحد حکومت کے انتظام میں نہیں رہے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ حضور نے ایک مرکز کے تحت ان کو متحد کر لیا تھا۔ اس لشکر کی روانگی کا پہلا اثر تو تمام قبائل پر یہ مرتب ہوا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ ابھی تک اسلام کا زور نہیں ٹوٹا، اور جو قبائل انحراف کرنے کے لیے سوچ رہے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، جو اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں وہ یا تو دوبارہ دائر اسلام میں داخل ہو گئے یا پھر اس انتظار میں رہے کہ دیکھیں شام میں ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ لیکن نجد کی طرف کے قبائل سے ابھی بھی خدشہ دور نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہیں اپنی نسلی برتری کا وہم تھا۔ سب سے بعد میں جب ان کا سردار تعاون میں مر گیا تب وہ بزور طاقت پوری طرح مغلوب کر لیے گئے، تو انہوں نے مجبور دین قبول کر لیا تھا۔ لہذا انہوں نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی کہ کسی طرح وہ قریش کے اثر سے نکل جائیں۔ انہوں نے آپس میں یہ بات طے کی کہ پہلے ایک چیز منوائی جائے، پھر آخر میں بالکل ہی مدینے کی قریش حکومت سے جان چھڑا لی جائے۔ لہذا انہوں نے اپنے چند قبائل کی طرف سے ایک وفد بھیجا جس میں یہ مطالبہ کیا کہ ہم تجدید عہد کے لیے تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں شورا سے مشورہ کر کے کل جواب دوں گا۔ پھر انہوں نے یہ مسئلہ شورا کے سامنے رکھا اور سب نے حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ ان کا یہ مطالبہ مان لیا جائے، مگر اس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ جن کے معاہدے حضور سے تھے وہ تو انتقال فرما چکے ہیں، لیکن جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے انہوں نے اسلام کی بنیادی اصولوں پر قائم رہنے کا عہد خدا سے کیا تھا، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لہذا تجدید معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کل کا نام ہے، کسی جز کا نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے جس طرح چاہے وہ اختیار کر لے باقی چھوڑ دے۔ دوسرے مجھے کوئی اختیار ہی نہیں کہ اللہ نے جو قانون بنائے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بذریعہ وحی پہنچائے ہیں ان میں کوئی ترمیم کر سکوں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بنی ثقیف کے اس مطالبے پر کہ وہ نماز ایک سال کے بعد اختیار کریں گے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی نماز میں رعایت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر نماز نہیں تو اس قوم میں کوئی بھلا ہی نہیں۔ اسے سننے کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر نے اپنی اتحادی لغزش کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد تمام اراکین شورا نے جو وہاں موجود تھے اس کی توثیق کر دی۔ حضرت ابوبکر نے دوسرے دن اس وفد کو یہی جواب دیا کہ اگر قائم رہتے ہو تو پوری طرح اسلام پر قائم رہو، ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر کوئی حضور کے دور میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا اب نہ دے گا تو میں حضور کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کھرا جواب پا کر وہ نا امید ہو گئے، لیکن یہ دیکھ کر کہ مدینے میں فوج بالکل نہیں ہے شیر ہو گئے، انہوں نے مدینے کو ترنے والا سمجھ لیا۔ وہ واپس تو ہو گئے مگر انہوں نے مدینے پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست کی بنا پہ اطراف کے لیے کچھ دستے تیار کیے، بالکل اس طرح کہ حضور نے مکہ کی سنبل لینے کے لیے پہلی ہجری میں تعینات کیے تھے۔ وہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت خالد، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف و عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے زیر قیادت تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ جس قبیلے پر ذرا سا بھی شبہ ہو
اگر نپٹ سکتے ہیں تو خود نپٹ لیں، ورنہ اس کی خبریں حضرت ابو بکر تک پہنچائیں۔ حضرت ابو بکر کی اس تدبیر سے آس پاس کے تمام قبائل جو منحرف ہونا چاہتے تھے وہ ان دستوں کو چکر لگانے کی وجہ سے بھاگ رہے۔ کہاں تو وہ مدینے پر حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے، بجائے اس کے وہ واپس اطاعت کا یقین دلانے کے لیے آنے لگے اور روزانہ وفود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنے آتے رہے، جبکہ نجات والی سے اچھی خبریں نہیں مل رہی تھیں۔ جنگ ذوالقصہ۔ ایک دن ایک دستہ یہ خبر لے کے آیا کہ باغی آج رات مدینے پر شبخون مارنے والے ہیں، لہذا بجائے اس کے حضرت ابو بکر وہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے، یہاں جو بھی مجاہد میسر تھے ان کو لے کر ذوالقصہ کی طرف پیش قدمی کر دی۔ وہ اسلامی لشکر کو اپنے سر پر دیکھ کر سراسیمہ ہو گئے اور انہوں نے ایک عجیب چال چلی کہ پانی کی مشکوں کو راستے میں ڈال دیا۔ انہیں دیکھ کر اونٹ جو بت کے تو انہوں نے مدینہ جا کر دم لیا، لیکن مسلمانوں نے اس کا بھی فائدہ اٹھایا کہ وہ اس طرح مدینہ کی طرف واپس ہوئے جیسے کہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔ غنیم نے ان کا تعاقب کیا، پہلے تو مدینہ کے قریب تک انہیں آنے دیا، جب وہ قریب آ گئے تو فوجی حکمت عملی کے تحت غنیم کو تلواروں کی دھار پر رکھ لیا۔ اب باری ان کے پسپا ہونے کی تھی اور وہ فرار ہو کر ذوالقصہ تک پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ گھمسان کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نفری کم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو فتح دی اور ساتھ میں مال غنیمت سے بھی نوازا۔ اس طرح اپنے قائدانہ صلاحیتوں کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوہا منوا لیا، لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی میں ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے استقبال کیا گیا اور لوگوں کو یہ یقین ان پر پکا ہو گیا کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر بطور خلیفہ رسول معاملات ریاست اور اسلام کی صحیح رخ پر چلانے کی پوری صلاحیت رکھتے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس وقت اگر وہ صحابہ کرام کا مشورہ مان لیتے تو صورتحال یہ نہیں ہوتی بلکہ قطعی مختلف ہوتی، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ اسلام میں ذرا سی بھی رعایت اگر روا رکھی جاتی تو اسلام بھی عیسائیت کی طرح مسئلے کا شکار ہو کر دین مسالیر بن جاتا، اس کا بھی حشر دوسرے ادیان کی طرح ہوتا۔ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن و حضور کی سنت پر سختی سے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مومن کی فراست اور فتح الروب کا وہ مظاہرہ ہوا۔ یہ وہ عطیہ خداوندی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اس امت کو خصوصی طور پر عطا ہوا۔ ادھر حضرت اسامہ کا لشکر منزل مقصود تک گیا اور راستے کے قبائل اس کو دیکھ کر تجدید عہد کرتے چلے گئے۔ کیونکہ رومیوں کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، لہذا یہ لشکر ایک آدھ جھڑپ کے بعد کچھ دن وہاں رہ کر اور آس پاس کے قبائل سے جزیہ زکوٰۃ لے کر آ گیا۔ یہاں صورتحال یہ تھی کہ باقی قبائل پھر سے بمقام ابرق جمع ہو رہے تھے، کیونکہ تعداد بہت زیادہ تھی، لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے لشکر کی واپسی کے منتظر تھے۔ جیسے ہی وہ واپس پہنچا انہوں نے فوجوں کو ابرق کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اس مرحلے پر بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ چونکہ وہ جگہ دور تھی اس لیے مجلس شورا نے ان سے درخواست کی کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں اور مدینہ نہ چھوڑیں اور صرف سالار کسی اور کو بنا کر لشکر اس کی قیادت میں بھیج دیں، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو اسلام کو نقصان پہنچے گا نے کا خدشہ، مگر انہوں نے شکریہ ادا کرنے کے بعد اس کو بھی خلاف سنت قرار دے کر فرمایا کہ ہر کٹھن موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجوں کی قیادت خود فرمائی ہے، لہذا میں سنت کیسے ترک کر سکتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں اور فوجیں وہاں جا کے لڑیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا صلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ و عباد اللہ صالحین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہم گزشتہ مرتبہ جنگ ابراق پر بات کر رہے تھے، اب یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ رد کر دیا
کہ وہ میدان جنگ میں نہ جائیں اور کسی کو سپہ سالار بنا کر وہاں بھیج دیں۔ اس مشورے میں بھی بہت سے صحابہ کرام شامل تھے، لیکن وہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس جنگ کی ضرورت یوں پیش آئی کہ جو قواعد القصہ میں شکست کھا کر بھاگ گئے تھے، انہوں نے واپس جا کر ایک جھوٹے مدعی نبوت سے بیعت کر لی، اور جو قواعد اسلام پر ابھی تک قائم تھے یا جنہوں نے القصہ میں شکست کھانے کے بعد دوبارہ اسلام قبول کر لیا تھا، ان پر حملہ کر رہے تھے۔ بہت سو کو زندہ جلا دیا، کئی کو قتل کیا، پھانسی دی، شکنجیوں میں کس دیا۔ اس بربریت کی خبر برابر وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہی تھی، مگر جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مدینے میں اتنی فوج نہ تھی جو قبائل کی متحدہ قوت کو شکست دے سکے۔ لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ دن برداشت کیا، اور وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ لشکر واپس پہنچا، کچھ دن اس کو آرام دے کر اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے پہ اپنا نائب مقرر فرمایا، اور انہیں ہدایت کی سوائے کہ سواریوں کے جانوروں کو آرام دیں، اور خود فوراً ابراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ بھی میمنہ پر نعمان بن مقرن، میسرہ پر عبداللہ بن مقرن، اور ساقہ پر ان کے تیسرے بھائی سوید بن مقرن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے۔ گو کہ ابھی بھی ان کی تعداد مرتد قبائل کے مقابلے میں کافی تھی، مگر اب زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی تھی، لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے پہلے القصہ پہنچے اور وہاں سے البراق کا رخ فرمایا۔ جب اسلامی لشکر البراق کے مقام ربضہ پر پہنچا تو مرتدین کو پہلے ہی سے جنگ کے لیے صف بستہ پایا۔ وہ لوگ نشیب کی طرف تھے، جبکہ مسلمان انتہائی گرم موسم میں تپتی ہوئی سنگلاخ زمین پر جو بری طرح دن میں تپتی تھی جا کر ٹھہرے۔ لہذا انہوں نے ذلت میں سورج نکلنے سے پہلے ہی حملہ کر دیا، جس کو مرتدین کے لشکر نے، جس کی قیادت بنی عبد بن کرانہ اور زبیان کے سردار حارث عوف اور ہیتا کر رہے تھے، انہوں نے حملے کا جواب دیا، اور اسلامی لشکر جس تیزی سے آگے بڑھا تھا اسی تیزی سے بظاہر پسپا ہو گیا۔ وہ اس کے تعاقب میں چٹانوں پر چڑھا ہے، لیکن یہ ایک جنگی چال تھی۔ اسلامی لشکر کا ایک حصہ بہت ہی خاموشی سے نشیب میں ان کی پشت پر پہنچ گیا، اور اب مرتدین دو لشکروں کے بیچ میں پھنس گئے۔ مسلمانوں نے ان کو تلواروں کی دھار پر رکھ لیا، اور ان کا دو سردار حارث و عوف مارے گئے، جبکہ ہیتا گرفتار ہو گئے، جو کہ شاعر بھی تھے۔ انہوں نے جنگ اور اپنی اسیری پر کچھ اشعار بھی کہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بنو عبد اور بنو بکر فرار ہو گئے، جو کہ آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جا ملے۔ اس کے بعد اس زمین پر جو کہ انتہائی فوجی اہمیت کی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کر کے بیت المال کے جانوروں کی چراگاہ بنا دیا، اور یہ اسلام میں پہلی چراگاہ تھی جو بیت المال کے جانوروں کے لیے مخصوص کی گئی، کیونکہ اس سرزمین کو بطور طاقت فتح کیا تھا، لہذا قبیلہ بازیان کے باقی رہ گئے لوگوں کا اس پر حق تقسیم نہیں کیا گیا۔ حضرت ابوبکر سنگلاخ تپتی ہوئی زمین پر 3 دن قیام پذیر رہے، اور اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لانے سے پہلے ذوالقصہ میں قیام پذیر ہوئے، اور 11 دستے تیار فرمائے، اور ان کو پرچم عطا فرمائے، اور ساتھ میں ایک طویل ہدایت نامہ عطا فرمایا۔ ان میں سے حضرت خالد بن ولید اور طلحہ بن خویلد کو کذاب کی طرف روانہ کیا، اور ہدایت فرمائی کہ جب وہ اس مہم سے فارغ ہو جائیں تو پھر نالا کے نشیب میں جائیں، اور ان کے امور نپٹا کر وہاں سے مسلمہ کذاب کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ان کے پیچھے دوسرا لشکر حضرت عکرمہ بن ابو جہل کو قیادت میں روانہ کیا کہ وہ ان کی اعانت کریں، مگر ان کو یہ بھی ہدایت کر دی کہ جب تک خالد بن ولید نہ پہنچ جائیں وہ مسلمہ سے نہ بڑھیں۔ 3 حضرت عمر بن عاص کو بنی قضاء اور دائیہ حرس اور دومت الجندل اور غزہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت شراجیل بن حسنہ کو
حضرت کو مسلمان کذاب کی طرف جانے کی ہدایت فرمائی کہ وہ حضرت عکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ شامل ہو جائیں اور مزید ہدایت کا انتظار کریں۔ ایک جھنڈا حضرت خالد بن سعید کو عنایت فرمایا کہ پہلے اسود انسی سے اور پھر مقبت النوار میں قیس بن مقصو سے جنگ کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت طریقہ بن حادث کو حکم ہوا کہ وہ مکہ اور مدینہ کے اطراف کے قبائل اور حوازن کی سرکوبی کریں۔ ساتھ علامہ الحجری کو حکم ہوا کہ وہ بحرین کے قبائل کی خبر لیں۔ حضرت عرفجہ بن حرسامہ کو یمن کی ساحلی علاقوں کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت حذیفہ بن محسن کو عمان کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو بالائی یمن اور حضرت الموت کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت سوید بن مقرن کو جنوبی یمن کے ساحلی علاقوں کی طرف بھیجا گیا۔ ان سب کو اختیار دیا گیا کہ وہ راستے سے اپنے افرادی قوت بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے لشکر راستے کے مسلمانوں اور نو مسلموں کو ساتھ دیتے ہوئے بہت بڑے لشکر بن گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک حکمت عملی اور بھی تیار کی کہ ایسے لوگ جو منحرف قبائل میں اثر و رسوخ رکھتے تھے مختلف قبائل کی طرف بھیجے گئے۔ ان کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ قبائل جو اسلام پر قائم ہیں ان کو تقویت دیں، جو نہیں ہیں ان کو سمجھائیں۔ ان کی کوششیں برابر ہوئیں۔ مثلا بنی تیز کی طرف حضرت عدی بن حاتم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اور ان کی کوششیں بنی تیز کے 500 افراد اسرائیلی لشکر میں عین جنگ کے وقت آ کر شامل ہو گئے۔ یہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے کہ اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ ابراق کے نتائج بہت اچھے مرتب ہوئے۔ یہاں کی ایک مدبر کے علاوہ سپاہیانہ صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آئیں۔ وہ ایک سیاستدان کے علاوہ ایک بہترین جنرل بھی ثابت ہوئے۔ اب ہم وہ ہدایت نامہ پیش کر رہے ہیں جو کہ ان کو کور کمانڈروں کو دیا گیا تھا، جو کہ حضرت عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے، جس کا بامحاورہ اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان سب لوگوں کی طرف جن کو میرا یہ خط پہنچے، خواہ وہ اسلام پر قائم ہوں یا اس سے پھر گئے ہوں، اس شخص پر سلام جس نے ہدایت کی پیروی کی اور اس ہدایت کے بعد ضلالت و خواہشات کی طرف نہیں پلٹا۔ میں تمہارے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے بندے ہیں، اور جو کچھ لے آئے ہیں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے اس کی تکفیر کرتے ہیں اور اس سے جہاد کرتے ہیں۔ اما بعد، حق تعالیٰ نے اپنی جناب سے ان کو نذیر و بشیر بنا کر بھیجا جو اس کے حکم سے داعی اللہ اور سراج المنیر ہیں، تاکہ وہ زندوں کو انتباہ کریں حتیٰ کہ کافروں کے فرد جرم ثابت ہو جائے۔ بس اللہ نے حق کے ساتھ اس کی رہنمائی کی جس نے اس کی بات مانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا جس نے حق سے پیٹ پھیری، حتیٰ کہ وہ بارضا اور اقوت کے بادل نخواستہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وفات دی جبکہ آپ نے امر الہی کو نافذ کر دیا، اپنی امت کی خیر خواہی پوری کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک اور اہل اسلام کے لیے اپنی کتاب میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ آپ بھی دوسرے انبیاء کرام کی طرح پردہ فرمانے والے ہیں، اور مسلمانوں سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے اور آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پہ مڑ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں پہ مڑے گا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ عنقریب اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ بس جو کوئی محمد کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پردہ ہو چکے ہیں، جو صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، نہ اس کو اونگ اور نیند آتی ہے، وہ اپنے عمل کا نگہبان ہے، اپنے دشمنوں کو سزا دینے والا ہے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو، اور جو تمہارا نصیب ہے اور جو وہ لائے ہیں اس کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرو اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بلا شبہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی گمراہ ہے، اگر غیر اللہ سے ہدایت دی ہے تو وہ بھی گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے اللہ نے ہدایت نہیں دی وہ گمراہ ہے، جس کی اس نے مدد نہیں کی اس کا کوئی مددگار نہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے، جسے وہ گمراہ کرے تو وہ کوئی دوست اور رہنما نہیں پائے گا۔ دنیا میں ہرگز کسی بندے کا عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کا اقرار نہ کرے، اور نہ آخرت میں اس کی وجہ معاوضہ قبول ہوگا۔ مجھے معلوم ہوا ہے تو میں سے کچھ لوگ فریب کا شکار ہو کر اور اللہ سے ناواقفیت کی بنا پر اسلام کا اقرار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد شیطان کی بات مان کر اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اس کے ذریعے ذریت کو میرے سوا دوست بنانا چاہتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور ظالموں کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسے اپنا دوست نہ بناؤ، وہ اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ تم بھی جہنمی میں ہو جاؤ۔ میں نے تمہاری طرف مہاجرین انصار کی فوج بھیجی ہے جو عمدگی سے عمل کرنے والے ہیں، اور میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی مرتد سے ایمان باللہ کے سبب کچھ قبول نہ کریں اور دعوت اللہ دیے اسے قتل نہ کریں۔ اگر وہ اعلان سننے والے جواب دیں اور اقرار کریں، عمل صالح کریں اور اسے قبول کریں تو ان کی مدد کرو۔ اگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ امر الہی کی طرف لوٹ آئیں۔ بصورت جنگ پھر ان میں سے جس پر قابو پائیں اس پر رحم نہ کریں اور ان کو آگ میں جلا دیں۔ جنہوں نے یا جس نے کسی مسلمان کو آگ میں جلایا یہ اس کا بدلہ ہے۔ نیز دوسرے مرتدوں کو بھی بری طرح قتل کر دیں، ان کی عورتوں بچوں کو وقت کے رواج کے مطابق قیدی بنا لیں اور کسی سے اسلام کے سوا کچھ قبول نہ کریں۔ بس جو اس کا پورے اسلام کا اتباع کرے گا اس کے لیے بہتر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا۔ میں نے اپنے ایلچی کو حکم دیا ہے کہ پہلے تمہاری بستیوں کے قریب جا کے مؤذن اذان دے، پھر حکم نامہ تمہارے مجمع میں پڑھ کر سنائے، جہاں سے جواب میں اذان سنائی دے رک جائیں، اور اذان نہ سنائی دے تو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھوں اور یعنی اتمام حجت کرو، پوچھو اور اتمام حجت کرو۔ اگر وہ انکار کریں تو انہیں فوراً قابو کر لو، اور اگر اقرار کریں تو انہیں سہولت فراہم کرو۔